شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے صبر اور برداشت۔ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے، آج ہم اس ویڈیو میں وہی ڈسکس کریں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اب اور کتنا صبر کریں، ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم اکثر بول جاتے ہیں، ہمارے حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ جب ہم راستہ بند دیکھتے ہیں تو ہماری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، دل بہت ویران سا ہو جاتا ہے۔ انسان بہت بے صبرا ہے، یہ کام میں جلدی کرتا ہے جبکہ اسے یہ معلوم ہی نہیں اس کو وہ چیز عطا کرنے کا جو وقت اللہ نے رکھا ہے وہی بہترین ہے۔ لیکن ہم بہت جلد ہار مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں صبر اور برداشت میں فرق کا معلوم ہی نہیں ہے۔ صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے؟ آپ کے اوپر حالات تنگ ہو گئے، کوئی ظلم ہو گیا، کوئی راستہ نظر نہ آئے، پھر بھی خاموش ہو کر آپ نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کا انتظار کیا، اللہ کے جواب کا آپ نے انتظار کیا۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو اللہ پر توکل کہتے ہیں۔ اور جس صبر میں گلہ شکوہ شامل ہو جائے پھر وہ صبر نہیں رہتا، وہ برداشت بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے حالات کا گلہ شکوہ کیا، چاہے وہ اللہ سے ہو چاہے وہ لوگوں سے ہو، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن یہ صبر کرنا نہیں، اسے برداشت کرنا کہا جاتا ہے۔ صبر تو وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے اللہ پہ یقین ہو، آنکھیں بند کر کے اعتماد ہو، جو مرضی ہو جائے اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور آپ اس کا شکوہ شکایت کسی سے نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو آپ آنسو بہائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے، جس نے برے وقت میں قید ہو کر بھی اللہ کو پکارا ہو، اللہ پر بھروسہ کیا ہو، اللہ پر چھوڑ دیا ہو سب کچھ، صبر اسے کہتے ہیں۔ اور صبر میں ہمیں امیدیں ہوتی ہیں کہ ہاں اللہ ہے، ہاں جلد ہی اللہ کے حکم سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہاں اللہ کن فرما دے گا، ہاں اللہ اچھا وقت بہت جلدی لائے گا۔ یعنی ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم اپنی پریشانیوں کا لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، اور جیسے ہمارے حالات ہوں اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جس میں توکل کی کمی ہو اس میں صبر کی بھی کمی ہوتی ہے۔ حالات برداشت سے باہر دیکھ کر بھی جب دل یہ کہہ رہا ہو ہاں اللہ ہے وہ سنبھال لے گا، تو اسی کو توکل اور صبر کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں صبر کا صحیح مفہوم معلوم ہی نہیں۔ یہاں کوئی مصیبت آئی، وہاں شکوے شکایت شروع، ہر کام میں جلد بازی، ہر کام میں بے یقینی۔ یاد رکھیں جس کو اللہ پر یقین ہو اس کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے خود فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں۔ اگر کوئی آپ کا دوست ایسا ہو یا آپ جسے جانتے ہوں یا آپ کے خاندان میں یا آپ کی جان پہچان میں کوئی ایسا انسان ہو جو طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کے تعلقات بہت زیادہ ہوں، وہ ایک چٹکی میں آپ کا کام کر سکتا ہو، یا آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے وہ آپ کو سنبھال لے گا، آپ کو اس مسئلے سے نکال لے گا، تو آپ کتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو یہ دیکھ لے گا، کچھ ہوا تو یہ ہماری مدد کر دے گا۔ تو خود سوچیں، یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، وہ ذات کہہ رہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، جو واحد ہے، جو بادشاہ ہے، اور سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اس کے بنائے ہوئے انسان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اگر کسی انسان پر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو اس ذات پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے جس کی قبضہ قدرت میں ہی سب کچھ ہے؟ اسی کی بنائی ہوئی مخلوق پر ہم توکل کر سکتے ہیں تو اللہ پر توکل کیوں نہیں کر سکتے؟
ہمارے لیے اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کھوکھلے سہاروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا، یعنی آپ کے صبر پر اللہ آپ کا ساتھ بھی دے گا اور اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور اجر بھی کم نہیں، بے شمار اجر، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ عورت بولی، آپ چلے جائیں، آپ پر تو وہ مصیبت آئی ہی نہیں جو مجھ پر آئی ہے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا تھا۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، کہنے لگی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کی وفات پر رو رہی تھی، یعنی اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمے کے وقت ہو، یعنی صدمے کے وقت بھی ہمیں صبر کرنا ہی چاہیے۔ اللہ آپ سے ایک پل کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے، ہمیں اس کے فیصلے کو سمجھنا ہے، اس کی حکمت کو جاننا ہے، دل کو ہمیشہ یہی سمجھانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے عطا کرنے کا، صبر پر اجر دینے کا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے سوا آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں، اس کے سوا آپ کی مشکل کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں توکل میں کمی، کیوں مایوسی، کس بات کا غم؟ جب بھی صبر کرنا مشکل لگے، جب بھی حالات ایسے ہوں کہ آپ کو لگے کوئی امید نہیں ہے، تو قرآن پڑھیں، اور قرآن میں ایسے واقعات موجود ہیں، قرآن ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے طرح طرح کے مصائب کا سامنا کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بے شک قرآن میں بار بار صبر کا ذکر آیا ہے، برداشت کا نہیں۔ اجر بھی صبر کا ملتا ہے، برداشت کا نہیں۔ صبر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ انہیں صبر پر وہ بھی ملتا ہے جس کی تمنا نہیں رکھتے، اور اجر بھی بے حساب ملتا ہے۔ صبر کی ایک عظیم مثال جو ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر ایک خاص قسم کی بزرگی اور عظمت حاصل ہے۔ ان کی زندگی صبر و آزمائش کے مراحل سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے بہترین نمونے چھوڑے ہیں، خواہ وہ تبلیغ کی راہ میں ملنے والی مشکلات ہوں یا توحید کی راہ میں نظر آتش ہونا، ہجرت کرنا ہو یا اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تیسرا امتحان تھا جب انہوں نے دین حق کی خاطر ہجرت کی اور اپنے رب سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، یعنی ایک بیٹا عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر واضح کرنا مقصود ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا کہ اللہ نے تمہیں بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا ہے، تو صبح کو یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ صبح اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اور 10 ذی الحج کو اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، اتنی بڑی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری رکھی اور اسے چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام سے ہٹا دیا، اور قربانی کا یہ سلسلہ تا قیامت کے لیے قائم کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر یہ سلسلہ اولادوں کو قربان کرنے کا ہوتا، کیا ہم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں اپنا لخت جگر قربان کرنے کی ہمت رکھتے تھے؟ کتنی عظیم مثال تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کی، اور ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر واویلا مچا دیتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہماری برداشت کو آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی نام نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی کوئی نام نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، وقت لگتا ہے پر وہ عطا کمال کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہم سرخرو ہوتے ہیں، تب اللہ ہمیں گھرنے نہیں دیتا، اللہ ہمیں تھام لیتا ہے، کیونکہ ہم اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی پر توکل نہیں کرتے، اس کے سوا ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اللہ ہمیں کیسے گرنے دے، اللہ ہمیں کیسے تنہا چھوڑے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو یقیناً اللہ نے اسے ٹالنے کا انتظام بھی کیا ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اس پر صبر کریں، واویلا نہ مچائیں، کہ اسے برداشت نہ کریں، کسی کے آگے اس کا شور نہ کریں، کسی سے مدد نہ مانگیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو آپ تمام عمر اسی میں قید رہیں، اسی مصیبت میں قید رہیں، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آپ بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے ہر فیصلے پر صبر کریں، اللہ کے ہر فیصلے میں راضی ہو جائیں۔ یقیناً اللہ آپ کو آپ کے صبر کا اجر ضرور دے گا، اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو کبھی گھرنے نہیں دے گا۔